معاملہ ہے پنڈت کا. اب آپ کہیں گے یار یہ پنڈت کہاں سے بیچ میں آیا, ہندو پنڈت کیوں نہیں بلایا؟ جو ایک بیسکلی مسلم دشمنی عیاں ہوتی ہے اس سے, وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. کنبھ میں ٹرمپ پیوٹن کو اشنان کرتے دیکھا, اب بلبلا اٹھے مسلم دیش. جو اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر یا فیس بک کے اوپر جو ہے وہ جو تھمبنیلز لگاتے ہیں اس میں مسلم دشمنی کتنی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, قومی اور بین الاقوامی خبریں سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بھارت سے بڑی انٹرسٹنگ خبریں آ رہی ہیں, پنڈتوں کے حوالے سے بھی کچھ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. صرف تقریباً 4-4.5 سبسکرائبر سے ہم دور ہیں 17 لاکھ سبسکرائبر سے. انشاءاللہ بہت جلد وہ نمبر بھی اچیو ہوگا آپ کی مدد سے. اور نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. انڈیا سے کچھ انٹرسٹنگ خبریں آ رہی ہیں, 2-3 انٹرسٹنگ خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھنا ہے آپ نے. لیکن سب سے پہلے ذرا دیسی ولایتی خبروں سے پہلے دیسی خبروں کا تڑکا لگا لیجئے. پاکستان کے اندر بیسکلی کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کر لیں. کل آپ جانتے ہیں کہ بڑی خبر آئی کہ مذاکرات جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان لگ یہی رہا تھا کہ ایسا ہی ہوگا. ہماری خبر کے مطابق یہ مذاکرات ایکچولی یہاں فیل نہیں ہوئے, فیل کہیں اور ہوئے ہیں, رزلٹ یہاں سے نکلا ہے, آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ پہلا ریاکشن حکومت کا بھی آ گیا ہے. عرفان صدیقی صاحب جو ترجمان ہے حکومتی سائٹ کی کمیٹی کے, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جلد بازی کی ہے. انہوں نے کہا کہ مذاکرات ختم کرنے کا اعلان جو ہے وہ افسوسناک ہے. یہ عمل پی ٹی آئی کی پیش رفت پر ہوا تھا. یہ ہمارا جواب سن لیتے پھر بے شک انکار کر دیتے. ہمارے خیال میں 7 ورکنگ دن 28 جنوری کو مکمل ہو رہے تھے اور وہ اسپیکر کو 28 جنوری کی تاریخ دے چکے تھے. وہ کیوں 5 دن انتظار نہیں کر سکتے؟ پہلی میٹنگ میں طے پایا کہ مطالبات تحریری شکل میں لائیں گے. انہیں 42 دن مطالبات لانے میں لگے اور ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ 7 دن میں ہم کمیشن بنا دیں. ان کو آنے کی بھی بےتابی تھی اور ان کو جانے کی بھی جلدی ہے. 7 دن میں ایسا کیا ہو گیا جو انہوں نے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا؟ ہم 28 جنوری کی تاریخ اسپیکر کو دے چکے ہیں. ہم نے مطالبات کو سنجیدگی سے لیا اور 7 جماعتوں کی کمیٹی بیٹھی. ہم 28 کی ڈیڈ لائن کے لیے تیار تھے کہ کچھ چیزیں ہو جاتی. ہم چاہتے تھے کہ معاملات بہتر ہو جائیں, یہ چیزیں آگے بڑھ جاتی. یہ 5 دن مزید انتظار نہ کر سکے اور انہیں اب بھی دوبارہ سوچنا چاہیے. عرفان صاحب, میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. یہاں پہ کچھ ہو یا نہ ہو, دوسری جانب جو ڈیمانڈز رکھی گئی تھی وہ نہیں مانی گئی, جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جب وہاں اصل بات ہی وہ نہیں ہونی تو پھر اس کا کیا کرنا ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کو لے کے اتنی ووکل نہیں تھی اس ڈومین کے اندر, لیکن بند کمروں کے اندر جہاں پہ ایکچولی اصل مذاکرات کر رہے تھے وہاں پہ کافی ووکل تھے. تو جب وہ نہ ہو گیا, انہوں نے کہا پھر جوڈیشل کمیشن اسی کی کرنا ہے تو مٹی پاؤ اسی. ہمارا اصل مقصد تو عمران خان صاحب کی رہائی ہے. اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی جو ہے وہ ایک بڑی لمبی چوڑی ٹویٹ کی گئی ہے, اور اس میں انہوں نے ایک تو ذکر کیا ہے کہ جی صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے یہاں پہ ان کے گھر اور مدرسے کے اوپر غیر قانونی چھاپے مارے گئے ہیں, جس کی وجہ سے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہے وہ یہ حکومت جاری رکھے ہوئے ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ میں اپنی جماعت کو ہدایت جاری کر رہا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو پاکستان میں قانون کی حکمرانی, جمہوریت کی بقا اور انسانی حقوق کی پابندی کی خاطر اعتماد ملیں. ہم اس جعلی حکومت کے خلاف گرینڈ قومی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. پاکستان میں ہر جانب عدم استحکام کے ڈیرے ہیں. بلوچستان میں دہشت گردی انہوں نے کہا پنپ رہی ہے اور وہاں کے مسئلے کا کوئی سیاسی حل نہیں نکل رہا. بلوچ گمشدہ افراد کا مسئلہ بہت سنجیدہ ہے جس کے لیے مہرنگ بلوچ اپنی آواز بلند کر رہی ہیں. بلوچستان والا حال اب پورے ملک کا ہے. تحریک انصاف کے بھی کئی کارکنان لاپتہ ہیں. ہم اس مسئلے میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کے سامنے اس معاملے کو ہم رکھیں گے. انہوں نے کہا میں اسٹیبلشمنٹ سے اپنی ذات کی خاطر کچھ نہیں مانگ رہا. میں اگر ان سے بات کروں گا تو وہ صرف ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ہوگی. اصل کنٹرول تو ان کے ہاتھ میں ہے, باقی سب ان کی کٹ پتلیاں ہیں جو ان کے اشاروں کی منتظر ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 سینئر ترین جج صاحبان پر مشتمل کمیشن کا قیام کیا جائے تاکہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات میں ملوث اصل ذمہ داروں کا تعین ہو سکے. اس کے بغیر ہمیں کوئی کمیشن قابل قبول نہیں ہے. ملک ریاض کے حوالے سے انہوں نے بڑا ایک امپورٹنٹ بیان دیا ہے. آئی واز کوائٹ امپریسڈ ایکچولی. انہوں نے کہا کہ اگر وہ اپنا منہ کھولیں گے تو بہت سے لوگوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. میں ملک ریاض سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بتائیں پچھلے 30 سال میں کون کون سے ججز, جرنیلوں اور سیاستدانوں نے ان سے پیسے اور دیگر مالی فوائد حاصل کیے ہیں. ویسے اس میں صحافی بھی ایڈ کر دیں, جڑے باقیاں تو کر رہے ہو تو صحافی بھی ایڈ کرو. انہوں نے کہا کہ تاکہ قوم کو معلوم ہو سکے کہ کون سے چہرے اس گندگی میں ملوث رہے ہیں. یہ سب جو آج بوگس القادر ٹرسٹ کیس میں تنقید کر رہے ہیں کتنے دودھ کے دھلے ہیں,
دنیا کو معلوم ہونا چاہیے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو میرا پیغام ہے کہ اس حکومت کو ترسیلات زر بھیجنا اپنے ہاتھ خون سے رگڑنے کے مترادف ہے۔ یہ حکومت اپنے ہی شہریوں کے قتل عام میں ملوث ہے، لہٰذا ان کو ترسیلات زر بھیجنے کا سختی سے بائیکاٹ کریں، یعنی ریمیٹنس جو ہے وہ پاکستان بھیجنا آپ بند کر دیں۔ یہ دوبارہ انہوں نے جو ہے درخواست کی ہے۔ اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل پیجز کے اوپر بھی جو ہے بار بار یہی ریمیٹنسز کو بھیجنا بند کر دیں، بائیکاٹ کر دیں، یہ پوری کیمپین جو ہے ٹکا کے چل رہی ہے۔ لیکن بہرحال جو پچھلے مہینے کے فگرز آئے تھے اس میں تو لگ رہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑا، بالکل اگنور کیا ہے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے پاکستان تحریک انصاف کی اس کال کو۔ دوسری جانب جناب رپورٹ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور JUIF کے درمیان جو ہے وہ دوبارہ رابطے ایک دفعہ پھر سے بحال ہو گئے ہیں۔ گنڈا پور صاحب وڈ ناٹ بی ہیپی اس خبر کے بعد، کیونکہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کو بالکل آؤٹ کر دیا جائے اور PTI کے قریب بھی نہ پھڑکنے دیا جائے۔ لیکن خبریں آئی ہیں کہ جناب دوبارہ رابطہ بحال ہو گیا ہے اور بہت ان قریب جو ہے، بلکہ اگلے ہفتے بتایا جا رہا ہے کہ شاید منگل یا پیر والے دن آپس میں PTI کے وفد کی اور JUIF کی آپس میں ملاقات جو ہے وہ طے ہے۔ ابھی اسلام آباد کے اندر پچھلے 24 گھنٹے کے اندر بھی جو ہے انہوں نے مختلف ملاقاتیں کی، جس میں مصطفیٰ نواز کھوکر کے پاس یہ لوگ PTI کا وفد گیا تھا، ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہ رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ ان کا ایک فارمل کانٹیکٹ جو ہے وہ ہو چکا ہے، تو یہ اب بیسکلی اپوزیشن کے دیگر رہنماؤں کو جو ہے آن بورڈ لینا چاہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 قومی اسمبلی سے منظور کر دیا گیا ہے اور اس کے خلاف صحافتی تنظیموں نے جو ہے وہ شدید رد عمل کا اظہار کیا، بلکہ کل قومی اسمبلی سے جو ہے وہ جرنلسٹ نے اس سیشن کا بائیکاٹ بھی کیا احتجاج کرتے ہوئے، اور انہوں نے جو گلہ کیا ہے صحافتی تنظیموں نے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس معاملے کے اوپر پیش رفت سے پہلے جرنلسٹ کے ساتھ یا صحافتی جو باڈیز ہیں ان کے ساتھ اس کا ڈرافٹ نہیں شیئر کیا گیا۔ تو عطاء اللہ تارڑ صاحب جو ہیں وہ پریس گیلری کے اندر کل آئے اور انہوں نے صحافیوں کو منانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ اس پیکا ایکٹ کو لانے کا مقصد جو ہے وہ جینون صحافیوں کی تحفظ ہے، اور اس کا زیادہ فوکس جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کے اوپر ہے، جہاں پہ فیک نیوز جو ہے بہت زیادہ جنریٹ کرتی ہے۔ بائی دا وے فیک نیوز کے اوپر ہی میں ابھی انڈیا سے ایک سٹوری جو ہے تھوڑی دیر میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ترمیمی ایکٹ میں سوشل میڈیا کی تعریف وضع کی گئی ہے۔ پیکا ترمیمی ایکٹ کا دائرہ کار ڈیجیٹل میڈیا تک محدود ہے۔ ترمیمی ایکٹ سے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا متاثر نہیں ہوگا۔ قانون سازی سے ورکنگ جرنلسٹ کو تحفظ ملے گا۔ صحافتی تنظیموں سے مشاورت پر یقین رکھتے ہیں۔ PRA اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی، PBA اور APNS سمیت سب کو دعوت ہے کہ وہ آئیں اور اس پر بات کریں۔ تو حکومت اور جرنلسٹ کے درمیان جو ہے یہ پیچا پڑ گیا ہے، لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے۔ اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات علیم خان صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جی نومبر 2024 میں PTI کے احتجاج کے باعث موٹر وے بند ہونے کے باعث جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی تفصیلات انہوں نے قومی اسمبلی میں پیش کی ہیں۔ اچھا جب یہ خبر میرے سامنے آئی تو میرا ٹہ کہاں نکل گیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ انہوں نے تحریری طور پہ اپنا جواب جمع کروایا اور انہوں نے کہا کہ جی تحریک انصاف کے احتجاج کے پیش نظر موٹر وے M2 M3 اور M4 کو 24 سے 26 نومبر کو بند کیا گیا، جس سے ٹول ریونیو کا 15 کروڑ 15 لاکھ روپے کا ہمیں نقصان ہوا ہے۔ اچھا میں حیران میں کہ 15 کروڑ 15 لاکھ کا نقصان ہوا ہے، تو ہمیں تو آپ لوگوں نے بتایا تھا کہ موٹر وے ٹھیک کر رہے ہیں آپ لوگوں نے تو مرمت کے چکر کے اندر بند کی ہوئی تھی۔ تو اب یہاں پہ جا کے جب لکھ کے دے رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہم نے کیونکہ احتجاج ہو رہا تھا تو اس وجہ سے بند کی تھی، سانو اس چکر لا تک تھی مرمت کر دے پے ہو۔ اور ہم نے تب یہ اسی وقت یہ سوال کیا تھا بھائی یہ کیڑی مرمت ہے جو نیچے سے لے کے اوپر تک تو پوری کی پوری موٹر وے اکٹھی بند کر دی ہے۔ آپ سیکشنز کے اندر کرتے ہیں، سیکشنز میں بھی جب ویسے اگر آپ جا کے جینون ایک ایکچولی جا کے اگر آپ دیکھیں نا کبھی موٹر وے پہ آپ سفر کر رہے ہوں تو اگر وہاں پہ جینون کوئی کام ہو رہا ہو، سڑک کو ٹھیک کیا جا رہا ہو، پاٹ ہولز کو ٹھیک کیا جا رہا ہو، تو ایک پرٹیکولر سیکشن کو جو ہے وہ ریڈ کونز لگا کے اس ایریا کو بند کیا جاتا ہے، اور اس میں سے بھی 3 میں سے 2 لینیں یا 1 لین بند کی جاتی ہے، باقی کھلی رہتی ہیں تاکہ ٹریفک جو ہے آتی جاتی رہے۔ تو اسی پوری موٹر وے بند کرتی تھی مرمت کے چکر۔ تو اب کہہ رہے ہیں جناب 15 کروڑ 15 لاکھ کا نقصان ہوا ہے۔ جناب یہ 15 کروڑ 15 لاکھ کا نقصان اگر تو PTI کے احتجاج کی وجہ سے، تو اس میں آپ لوگ بھی برابر کے شریک ہیں۔ اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھا ہے اور مبارکباد دی ہے انہوں نے۔ اچھا اس میں دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان صاحب کی جانب سے پریس ریلیز جاری کی گئی اور انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد کا ایک خط لکھا ہے اور وزیر اعظم کی جانب سے صدر ٹرمپ کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد کا باضابطہ خط 20 جنوری کو بھیجا گیا تھا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی جو ہے
یہ مبارکباد دی گئی ہے. میں حیران تھا اس بات سے کہ ایکس ساڈا بین ہے تو شہباز شریف صاحب بھی موسٹ پرابلی پھر وی پی این ہی استعمال کر رہے ہوں گے, این جی ہوگا نا. تو پتہ نہیں شہباز شریف صاحب والا وی پی این جو ہے وہ رجسٹر ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہوا. باقی تو پورے پاکستان میں لاتا سی نا اس چکر کہ وی پی این رجسٹر کرائیں, وی پی این رجسٹر کرائیں. اب ملک کا وزیر اعظم جو ایکس کو استعمال کر رہا ہے اور ٹویٹس کر رہا ہے, کیا وہ والا وی پی این جو ہے وہ رجسٹر کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ اس کے علاوہ جناب ذرا تھوڑی سی بین الاقوامی خبروں کی طرف بھی آتے ہیں. سعودی ولی عہد اور امریکی صدر نے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے جی, اور دو طرفہ تعلقات اور باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اور شہزادہ محمد بن سلمان یعنی ایم بی ایس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو عہدہ سنبھالنے کے اوپر مبارکباد دی ہے اور امریکی قیادت اور عوام کے لیے نئے خواہشات کا انہوں نے اظہار کیا ہے. دونوں رہنماؤں نے سرمایہ کاری اور تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے دو طرفہ تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا ہے, جبکہ گفتگو کے دوران مشرق وسطیٰ میں قیام امن اور سلامتی سے متعلق بھی بات چیت کی گئی ہے. ایم بی ایس نے کہا ہے کہ جی سعودی عرب اگلے 4 سال میں $600 ارب کی سرمایہ کاری اور تجارت کو بڑھانا چاہتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ سے ایکچولی جب انہوں نے عہدہ سنبھالا تھا تو اس کے بعد ایک جرنلسٹ نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ سب سے پہلے کس ملک کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کرنا چاہیں گے, تو انہوں نے سعودی عرب کا بھی اس وقت نام لیا تھا. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ سعودی عرب جو ہے ہم اس کے ساتھ اپنی انویسٹمنٹس کو بڑھانا چاہیں گے کہ امریکہ وہ سعودیز جو ہیں وہ امریکہ سے کچھ خریدیں. انہوں نے کہا لاسٹ ٹائم جو ہے تقریباً 400-450 ارب ڈالر کی جو ہے وہ آپس میں ٹرانزیکشنز ہوئی تھیں, لیکن اب ہم چاہیں گے کہ وہ اس سے بھی زیادہ انکریز کریں. اس کے علاوہ جناب ایک نیا رولا جو ہے وہ انڈیا کے اندر پڑ گیا ہے اور پورا سوشل میڈیا جو ہے وہ اس نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے, معاملہ ہے پنڈت کا. اب آپ کہیں گے یار یہ پنڈت کہاں سے بیچ میں آ گیا, میں بتاتا ہوں آپ کو. ہوا یہ ہے کہ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کے سلسلے میں ایک عدد جو ہے وہ تقریب, مختلف تقریب ہوتی ہیں, تو ایک عدد تقریب جو ہے وہ رکھی گئی. اور اس تقریب کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ مختلف مذاہب کے جو لوگ تھے, جو ان کے مطلب مذہبی پیشوا ہوتے ہیں, ان کو اس میں بلایا گیا. تو یہ اس پروگرام کا جو ہے وہ بیسکلی ایجنڈا ہے, ٹھیک ہے, پروگرام جو تھا. تو اس میں جو ہے وہ اگر آپ اوپر دیکھیں یونیورسٹی آف نیبراسکا, یہاں پہ یہ تھا, اور اس کے اندر جو ہے وہ مختلف لوگوں کو جو ہے وہ انوائٹ کیا گیا. تو اس کے اندر اگر آپ نیچے جا کے دیکھیں تو اس میں ایک جو یہودی جو مذہب ہے اس کے تعلق رکھنے والے ریبائے ڈاکٹر ایری برمن, ان کو بلایا گیا. اس کے بعد امام حشام الحسینی کربلا اسلامک سینٹر یعنی کہ مسلمان, ان کو بلایا گیا. اس کے بعد اگلا جو ہے وہ سینیور پیسٹر لورینزو سویل 180 چرچ ڈیٹرائٹ, یہ موسٹ پرابلی جو ہے وہ کرسچینٹی سے تعلق رکھتے ہیں, تو ان کو بلایا گیا. اس کے بعد ریورنڈ فادر فرینک مین دا رومن کیتھولک ڈایوسیز آف بروکلن نیو یارک, یعنی کہ رومن کیتھولک جو ان کا طبقہ ہے, فرقہ ہے, وہاں سے بھی جو ہے ان کو بلایا گیا. تو 3 جو مذاہب ہیں جس میں سے ایک کے مطلب جو دوسرا فرقہ ہے, یعنی کہ 4 آپ سمجھ لیں کہ ان کو بلایا گیا. رولا کیا شروع ہو گیا انڈیا کے اندر کہ بھائی جان جب سارے نے بلایا تو ہندو پنڈت کیوں نہیں بلایا آپ نے باقی مذاہب کو جو ہے وہ امپورٹنس دی اور آپ نے ہندو پنڈت کو وہاں پہ کیوں نہیں بلایا. اچھا, اوپر سے جو سب سے بڑی آگ لگی ہے, جو اس بات کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں, ان کو سب سے بڑی آگ اس بات پہ لگی ہے کہ آپ نے ایک مسلمان امام کو کیوں بلایا وہاں پہ. سب سے بڑی مسئلہ جو ہے, اور وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جو انڈیا کے اندر اسپیسیفک جو ایک گروپ ہے, میں پوری انڈیا کے عوام کی بات نہیں کروں گا, لیکن ایک اسپیسیفک چند ایسے لوگ ہیں جن کی مسلم دشمنی ان سے سنبھالی ہی نہیں جاتی, وہ روک ہی نہیں سکتے اسے. تو ان کا جو ہے نا وہ خون کھول رہا ہے اس بات کے اوپر کہ پنڈت کو کیوں نہیں بلایا. اب بات یہ ہے کہ اگر اس طرح آپ اسٹارٹ کر دیں تو پھر پنڈت ہیں, تو پھر اس طرح تو بدھسٹ جو مونکس ہوتے ہیں ان کو بھی بلانا چاہیے. اس طرح تو پھر دیگر جو مذاہب اور بھی ہیں, مطلب صرف یہ تو مذہب نہیں ہے نا دنیا کے اندر, اور بھی مذاہب ہیں, سب کے ہی مذہبی پیشواؤں کو جو ہے وہ بلانا چاہیے. انہوں نے جو کچھ بڑے ریلیجنز ہیں اس دنیا کے اندر, ان کے جو پیشوا ہیں ان کو بلا لیا, مسلمانوں کو بھی, مسلمان سے مطلب ایک امام کو بلا لیا, لیکن بلا وجہ کی ایک تنقید جو ایک بیسکلی مسلم دشمنی جو ہے وہ عیاں ہوتی ہے اس سے, وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. نو میٹر واٹ ہیپنز, یہ اس کو نہیں چھوڑ سکتے چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس کی ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, مطلب بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی ہے, ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. بڑے مشہور و معروف انڈین ایک یوٹیوبر ہیں دھرو راٹھی, بہت بڑا چینل ہے ان کا یوٹیوب کا. انہوں نے ایک سٹوری کی ہے
کہ یہ جو انڈین چینلز ہیں, جو نیوز چینلز ہیں, ان کے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں, اس کے اوپر جو تھمبنیلز لگائے جاتے ہیں ان کی ویڈیوز کے اوپر, جو اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر یا فیس بک کے اوپر جو ہے وہ جو تھمبنیلز لگاتے ہیں, اس میں مسلم دشمنی کتنی ہے اور کتنی فیک نیوز ہے. دیکھیے گا ذرا. ایک انہوں نے شیئر کیا, کمبھ میں ٹرمپ پیوٹن کو اشنان کرتے دیکھا, بلبلا اٹھے مسلم دیش. مطلب کمبھ میں ٹرمپ کہاں سے آ گیا, پیوٹن کہاں سے آ گیا, اور مسلم دیش اس کے اوپر کیوں بلبلا اٹھیں گے. مطلب یہ سٹوری ہے ہی نہیں, لیکن بنا دی انہوں نے کہ جناب یہ دیکھیں یہ کیا کام ہوا ہے. ایک اور انہوں نے بنایا جی, مودی نے بھی لگا دی ڈبکی. مطلب مودی نے ڈبکی لگا دی, یہ بھی فیک نیوز. آج سے تڑپ رہا امریکہ, پھوٹ پھوٹ کر روئے ٹرمپ. کدو رویا جی, اور جیت گیا جی. مطلب وہ ابھی الیکشن جیتا ہے. ایک اور یہ انہوں نے اس طرح بنا دیا. اس کے بعد مودی نے بھیج دیا باہو بلی جہاز. مطلب باہو بلی, وہ یہ جو ان کی لیٹسٹ ایک مووی آئی تھی, اس کو انہوں نے بنا دیا. مطلب یہ آپ صرف اس طرح ذرا دیکھیں کہ ریلیجن کارڈ, یہ بھی ریلیجن کارڈ ہی ہے نا جس کو یہ استعمال کر رہے ہیں. یہ کس طرح, یہ مطلب یہ کمبھ کا میلہ, واٹ از کمبھ کا میلہ. ان کا ظاہری بات ہے ریلیجس وہاں پہ جو ہے وہ سرمنیز ہوتی ہیں, یہ اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا. اور یہ سارے یہ جو ہیں, یہ وہ جو ارنب گوسوامی ہے جو ایک پیتھیٹک قسم کی جرنلزم کرتا ہے, یہ اس کے ریپبلک ٹی وی کے بیسکلی یہ سارے تھمبنیلز ہیں جو وہاں پہ استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کے جو دل میں آتا ہے یہ اس طرح کے تھمبنیلز بناتے ہیں. زی نیوز کے بھی اس کے بعد انہوں نے تھمبنیلز جو ہیں وہ جاری کیے, بلکہ میں نے اپنی ٹیم کو بھی انسٹرکٹ کیا ہے کہ آئندہ ہم بھی جو ہے ان کے تھمبنیلز کے اوپر, خاص طور پہ جہاں پہ مسلم دشمنی ان کی نظر آ رہی ہے, وی آر گوئنگ ٹو فوکس دیٹ, وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے لک ایٹ دیٹ ایوری ڈے. آج کے بعد میں بلکہ اپنی ٹیم کو کہوں گا روزانہ اس کو دیکھا کریں, کہ یہ تاکہ ایکسپوز کریں نا ان کے خلاف. اور کون بولے گا انڈیا کے اندر, تو جو میڈیا جسے یہ لوگ خود گودی میڈیا بولتے ہیں, وہ تو نہیں بول سکتا اب. تو پھر ہمیں تو کم از کم یہ بیڑا اٹھانا پڑے گا, ہمیں بتانا پڑے گا ان کے چہرے کے اوپر یہ جو سیکولرزم کا ایک لبادہ اوڑھتے ہیں, اس کو اتاریں تو صحیح نا, پتہ تو لگے اندر ان کی مسلم دشمنی کتنی ہے. زی نیوز جو ہے وہ کیا لگا رہا ہے جی, امریکہ میں مسلمان بین. اندازہ کیجئے ذرا کہ انہوں نے یہ تھمبنیل استعمال کیا جی, امریکہ میں مسلمان بین. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے 5 بڑے فیصلے, ایک بار پھر سے گڑ گڑائے مسلم دیش. کیا کون سے مسلم دیش بھائی, کیوں گڑ گڑائیں گے وہ. پیوٹن, ٹرمپ, ایلون مسک کی مہا کمبھ میں ڈبکی, مسلم دیشوں میں ہڑکم. یہ بھی کمبھ کے میلے کے اندر جو ہے وہ ٹرمپ کو بھی لے آیا ہے تو پیوٹن کو بھی لے آیا. نہ کبھی ٹرمپ, ایلون مسک اور پیوٹن مہا کمبھ میں ڈبکی لگانے آئے, اور نہ کبھی مسلم دیشوں میں ہاکار مچی. نہ کبھی ٹرمپ نے مودی کو فون لگایا امریکہ میں آگ لگنے کے بعد, نہ کبھی مودی نے کوئی جہاز بھیجا. تو یہ مطلب ان کا کہنے کا مقصد ہے سب کا سب ایک جھوٹ کا پلندہ ہے. اور اس طرح یہ بھارتی جو وہاں کے شہری ہوتے ہیں ان کا دماغ اس طرح خراب کیا جاتا ہے یہ اس طرح کی حرکتوں کے ساتھ. اپنا کیا حال ہے, یہ ایک اور سٹوری سنیے. خواتین سیاحوں کے لیے, ٹھیک ہے, فیمیل ٹورسٹ, ان کے لیے بھارت جو ہے وہ غیر محفوظ ملک قرار دیا گیا ہے. ایک عالمی فہرست جاری ہوئی ہے جس میں خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ جی آپ انڈیا کا دورہ نہ کریں, اور بڑا ان کو کوشش رہنے کے لیے کہا گیا ہے. خواتین کے خلاف وہاں پہ بڑھتے ہوئے جرائم کے پیش نظر جو ہے یہ انڈیا کا نام اس میں ڈالا گیا ہے. 10 ممالک کا ذکر کیا گیا ہے جس میں جنوبی افریقہ شامل ہے, جس میں برازیل کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے جی تفریحات اور چھٹیاں گزارنے کے لیے مقبول مقام ہے, لیکن یہاں خواتین خصوصاً مسافر خواتین کے حوالے سے دنیا کا دوسرا بدترین ملک ہے برازیل. اور 9ویں نمبر کے اوپر جو ہے وہ بھارت آتا ہے. اور یہ اور وہاں پہ اس میں جو وجہ بتائی گئی ہے زیادتی کے واقعات, فورن جو فیمیل ٹورسٹ ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی یہ واقعات وہاں پہ پیش آئے ہیں, جس کے بعد یہ ہوا ہے. بلکہ اس طرح کی اور بہت سی ویڈیوز ہیں کہ ہولی کا وہ جو ان کا ایک تہوار ہوتا ہے اس پہ فورن لڑکیوں کے ساتھ, ایون بچوں کے ساتھ جو ہے زبردستی ان کے چہروں پہ رنگ لگانے کے واقعات جو ہیں وہ پیش آئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے خاص طور پہ ہولی کے اوپر, کہ وہاں پہ جو ہے نا زبردستی لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ چلاکی کی جاتی ہے. ناٹ آل آف دیم, اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں, میں یہ بات کہہ رہا ہوں. تو خاص طور پہ اگر فیمیلز کے ساتھ, اور وہ بھی فورن فیمیلز کے ساتھ یہ حرکت ہو کہ کوئی بھی لونڈا آئے اور وہ آ کے اس طرح کی حرکت کرے, تو ان کے اوپر کیا گزرے گی. تو اس وجہ سے میرے خیال میں بھارت کا نام جو ہے وہ اس لسٹ کے اندر شامل کیا گیا. اس کے علاوہ بھارت کے معروف کامیڈین ہیں کپل شرما, آپ جانتے ہیں ان کا بڑا مشہور ایک کامیڈی پروگرام ہوتا ہے, آج کل نیٹ فلکس کے اوپر چل رہا ہے. تو ان کو جناب ایک دھمکی آمیز ای میل جو ہے وہ موصول ہوئی ہے جس میں انہیں قتل کرنے کی دھمکی دی گئی ہے.
اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ بھارتی اداکار سیف علی خان کے حوالے سے بھی آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہسپتال سے صحت یاب ہونے کے بعد جو ہے انہیں ایک اور بری خبر ملی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ ان کی جائیداد کا ایک بڑا حصہ، جس کی مجموعی مالیت تقریباً 15,000 کروڑ بھارتی روپے بنتی ہے، اس کا قبضہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بھارتی حکومت لے لے. اور یہ بیسکلی ایک وراثت کا کیس ہے، بڑا لمبا ایک وراثت کا کیس ہے، میں اس کے اب ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جائیداد جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.